أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم. الذین جو قالوا انہوں نے کہا لإخوانہم اپنے بھائیوں سے وقعدوا اور بیٹھ گئے لو اطاعونا اگر وہ ہماری اطاعت کرتے ما قتلوا قتل نہ کیے جاتے. قل کہہ دیجئے فادرءوا روک کر دکھاؤ عن انفسکم الموت اپنی جانوں سے موت کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور تم ہرگز ان لوگوں کو گمان نہ کرو قتلوا جو کہ قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتا مردہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے ہاں یرزقون رزق دیے جاتے ہیں. فرحین وہ خوش ہیں بما آتاہم اللہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے من فضلہ اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہیں بالذین ان لوگوں کے ساتھ لم یلحقوا جو نہیں ملے بہم ان سے من خلفہم ان کے پیچھے ہیں اللہ خوف کہ نہیں ہے کوئی خوف علیہم ان پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہیں. یستبشرون وہ خوش ہیں بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ وفضل اور اللہ کے فضل کے ساتھ وَأَنَّ اللہ اور بے شک اللہ لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المؤمنین مومنوں کے اجر کو. ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 سے لے کے 171 تک تلاوت کی ہے. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. اور پھر بتایا کہ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے اس سے 2 گنا زیادہ آپ لوگ ان کو مصیبت پہنچا چکے ہو. مطلب جو تمہارا نقصان ہوا ہے اس سے 2 گنا زیادہ آپ نے اس سے پہلے ان کا نقصان کر دیا ہے. تو اس لیے پریشانی والی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ سب کچھ ہوا اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے ہوا ہے. اللہ نے یہ ہونے دیا. کیوں ہونے دیا؟ اس لیے ہونے دیا کہ وہ چاہتا تھا کہ مومنین کو بھی ظاہر کر دے اور منافقین کو بھی ظاہر کر دے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کون منافق ہیں اور کون ان میں سے مومن ہیں. اور منافقین کی جو بات ہے وہ آخری آیت میں کل ہوئی ہے، تو اس سے آگے انہی کے بارے میں بات اس آیت میں بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ ہیں
قالوا جنہوں نے کہا تھا لإخوانہم اپنے بھائیوں سے وقعدوا اور خود بھی بیٹھے رہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے بھی کہا تھا کہ آپ رک جاؤ، نہ جاؤ جنگ کے لیے، اور وہ خود بھی جنگ کے لیے نہیں گئے۔ تو پھر کیا کہا انہوں نے، لو اطاعونا اگر وہ ہماری اطاعت کرتے ما قتلوا تو وہ قتل نہ کیے جاتے۔ یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی ہے اس لیے اتنے لوگ قتل ہو گئے ہیں، اور خود بھی 300 لوگ یا اس سے کچھ زیادہ پیچھے ہٹ گئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا اس جنگ کے اندر۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی وجہ سے اپنے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑوا رہے ہیں اور یہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو لے کر گئے ہیں اور اللہ کے لیے لڑے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری اطاعت کرتے تو یہ قتل نہ کیے جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے فَدْرَعُوا پس روکو عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ اپنی جانوں سے موت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم ان کو کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ جاتے تو قتل نہ ہوتے، مطلب زندہ رہتے، تو آپ لوگ جو ہو جب تمہاری موت آئے تو پھر اپنے آپ سے موت کو روک کر دکھانا، یعنی جب بھی تمہاری موت آئے اپنے آپ سے کوئی بندہ روک سکتا ہے موت کو؟ اگر تم لوگ ان کو قتل کی تانے دیتے ہو کہ وہ قتل ہو گئے ہیں اور ان کو اگر نہ جاتے تو وہ قتل نہ ہوتے، تو اپنے آپ سے موت کو روک سکتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ کوئی جان بھی جب اس کی موت آ جائے تو وہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہو کہ اگر نہ جاتے تو قتل نہ ہوتے، تو ایسی بات نہیں ہے، اپنے آپ سے موت کو روک کر دکھاؤ۔ اگر تم سچے ہو اس جو دعویٰ کر رہے ہو، اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو اپنی موت کو روک کر دکھاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا یہاں سے جو شہداء ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے، اور یہ اس سے ملتی ہوئی بات ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا اور نہ کہو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتً مردہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر ایک لفظ ہے تحسبن، اصل میں حسب یحسب کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، کسی چیز کے بارے میں سوچنا۔ تو یہاں پر نون ثقیلہ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ضرور بالضرورت، مطلب 2 دفعہ ضرور کا لفظ اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو اور اس کے پہلے نفی لے کر آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں، ہرگز نہ گمان کرو۔ تو پہلے تو اگر مثبت میں معنی ہوگا تو پھر ہم کہیں گے ضرور بالضرور، اگر وہ منفی میں چلا جائے گا تو پھر ہم کہیں گے ہرگز نہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اور تم ہرگز گمان نہ کرو الذین ان لوگوں کو قتلوا جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتً مردہ۔ تو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ جاتے نہ تو قتل نہ ہوتے، یہ بات نہیں ہے، وہ مردہ تھوڑی ہو گئے، وہ تو زندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان کو ہرگز تم ایسا مت کہو کہ وہ قتل ہو گئے تو مردہ ہو گئے، مردہ نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، اللہ کی رضا کے لیے قتل ہوا، تو اس کو مردہ کہنا ہی نہیں۔ اس بات سے ہمیں منع فرما دیا، ہمیں بھی منع فرمایا کہ اس بندے کو تم مردہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا کہ وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، تو پھر اس کی وراثت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی جو بیوہ ہے اس سے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو وہ دنیاوی اعتبار سے تو ظاہری طور پہ مردہ ہے، لیکن ان کو مردہ کہنا اس سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس کی وراثت بھی ہوگی، اس کے بچوں میں اس کی وراثت کی جائے گی، اور جو مطلب اس کی بیوہ ہے وہ آگے نکاح بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ان کی جو بیویاں ہیں ان سے بعد میں نکاح نہیں کیا جا سکتا اور ان کی وراثت بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ حضرات ذہن میں رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی جو بیوائیں ہوتی ہیں ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہوتا۔
اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ ہن جو ان کی بیویاں ازواجہ امہاتہم، جو ان کی بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں یعنی امت کی مائیں ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ امت کی اگر مائیں ہیں تو امت ان سے نکاح کیسے کر سکتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں انبیاء علیہ السلام تو پھر ان کی بیوہ سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ بیوہ ہی نہ ہوئی تو اس سے نکاح نہیں ہے. تو بہرحال وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور تم ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو قتلوا قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. کیا گمان نہ کرو امواتن کہ وہ مردہ ہیں، ان کو ایسا ہرگز نہ کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. جو شہید ہیں ایک تو یہ فرمایا کہ تم ان کو مردہ مت کہو، ہرگز نہ کہو، یعنی سختی سے منع فرمایا. دوسری بات یہ ہے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں. اگر کوئی بندہ ہمیں کہے کہ آپ دکھاؤ کہاں پہ زندہ ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے، ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے، اور وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، اور ان کی جو حیات ہے ان کا علم، اس کا علم ہمیں نہیں ہے کہ وہ کس انداز میں زندہ ہیں، کہاں پہ زندہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ہمارا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ وہ زندہ ہیں. ہم نے یہی کہنا ہے کہ وہ زندہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے. کہاں پہ زندہ ہے اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں پر وہ زندہ ہیں. اور وہ رزق بھی کھاتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ رزق کھاتے ہیں. فرحین، اور وہ خوش ہیں. بما آتاہم اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے. من فضل ہی، اپنے فضل میں سے. وہ خوش ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے، وہ وہاں پر خوش ہیں. اور کس بات پر خوش ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ زندہ ہیں. دوسرا یہ کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے نا، جو رزق دیا جاتا ہے، جو ان کو فضل اللہ نے ان کے اوپر اپنا فضل کیا ہے. یہ جو فضل کا لفظ ہے نا، فضل کا قرآن مجید میں یہ رزق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، روزی کے لیے. تو یہ فضل ایک تو یہ ہے کہ مہربانی کے معنی میں فضل آتا ہے، دوسرا فضل کا معنی جو ہے وہ رزق کا معنی بھی دیتا ہے. تو دونوں معنی ہی یہاں پر ٹھیک ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے رحم فرمایا، اللہ نے ان کے اوپر رحم فرمایا. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جو شہید ہوتا ہے نا، اگر اس کے اوپر قرض ہو یا کسی کا کوئی حق ہو تو وہ حق ویسے معاف نہیں ہوتا، لیکن یہ امید کی جاتی ہے کہ یعنی کہ احادیث میں اس طرح کے مضمون آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے حقوق ان بندوں نے دینے ہوتے ہیں، یعنی جو شہید ہو گیا اس نے کسی کا حق دینا تھا اور وہ شہید ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا حق تھا نا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے خوش کر دیں گے اور اس بندے کی بخشش فرما دیں گے. یعنی وہ حق سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیں گے اور اس کو خوش کر دیں گے. لیکن شہید جو ہے اس کو وہ جنت میں، اور وہ زندہ رہے گا اور وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حقوق کو ادا کر دیں گے. اور جس بندے کا حق اس کے ذمہ تھا اس کو خوش کر دیں گے تاکہ وہ اس سے حق کا مطالبہ نہ کرے. اور فرمایا کہ یہ جو فضل ہے نا، ایک تو یہ کہ رزق دیے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے اپنی رحمت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے اور اس وجہ سے وہ خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہیں، خوش ہوتے ہیں. بِالَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، لم يلحقوا بہم، جو ان سے ملے نہیں ہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے ہیں. وہ جو پیچھے ان کے رشتہ دار ابھی زندہ ہیں، ابھی یعنی کہ وہ فوت نہیں ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی وہ خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہاں آنے سے کوئی مسئلہ مسائل ہی نہیں ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں ہم موت سے ڈرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے مرنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ وہاں پر اس بارے میں خوش ہیں، ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی تک دنیا میں ہیں، ان کے پیچھے ہیں، ان کے اولاد ہے، ان کے ساتھ کے دوسرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یا دوسرے بڑے لوگ زندہ ہیں. وہ لوگ زندہ ہیں، ان کے بارے میں وہ شہید لوگ کیا ہیں؟ وہ خوش ہیں. یستبشرون، خوش ہوتے ہیں ان کے لیے. لم یلحقوا بہم، جو ان کے ساتھ ابھی جا کے ملے نہیں ہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے ہیں. اللہ خوف علیہم، کیوں خوش ہیں اس بارے میں؟ لا خوف علیہم، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی کہ جیسے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش رکھا ہے، وہ وہاں پر خوش ہیں، رزق دیا جاتا ہے، اور وہ وہاں پر اللہ کے
इनामात से फ़ायदे उठा रहे हैं, इस तरह वो ये सोचते हैं कि जो हमारे पीछे हैं उनके बारे में भी वो खुश हैं कि वो अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन जब वो आएंगे तो वो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का मकाम होगा। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाह, और वो खुश होते हैं उस नेमत के साथ जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई है। जो भी, अब ये एक तो यहाँ पर यस्तबशिरून आ गया, एक यहाँ पर यस्तबशिरून आ गया, ये दोनों यस्तबशिरून जो हैं, यानी इस बात को अल्लाह तबारक व तआला बार बार ये साबित बताना चाह रहे हैं कि आप लोग ये सोचिए कि वो लोग कितना खुश हैं। इस बात को ताकीद देने के लिए 2 बार अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया है कि यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाह, वो अल्लाह की उस नेमत के साथ खुश हैं, व फज़ल, और फजल के साथ अल्लाह ने जो नेमतें उनको अता फरमाई हैं और अल्लाह ने अपना जो फजल, अपनी मेहरबानी फरमाई है या उनको जो रिज़्क़ दिया है, उस सारे के साथ वो खुश हैं। व अन्नल्लाह, और अल्लाह ला युज़िउ, नहीं ज़ाया करता है अजरल मुमिनीन, मोमिनों का अजर। जो जब इंसान जो है उसको चोट लगती है और अल्लाह की राह में उसको चोट लगी है, अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ था और वहाँ अल्लाह की रज़ा के लिए इंसान जो है वो शहीद हुआ, तो उसको ऐसा अल्लाह तबारक तआला, एक तो ये कि मौत का जायका होता है, इंसान जब मरता है, कोई भी चीज़ मरती है तो उसको एक जायका होता है जो सदियों तक उसके मुंह में रहता है, वो जायका रहता है हमेशा एक लंबे अरसे तक। और जो इंसान शहीद होता है ना, उसको वो जायका महसूस ही नहीं होता, उसको वो जायका महसूस नहीं होता, और पहले कतरे के साथ ही वो खुश हो जाता है। अल्लाह तबारक तआला उसको ऐसी चीज़ें दिखा देता है, कोई चीज़ें कि उस बंदे का इस तरफ ज़हन ही नहीं जाता, जो मौत का जायका उसको महसूस नहीं होता। दूसरी बात ये कि जब इंसान शहीद हो जाएगा ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा कहेगा कि या अल्लाह, मैं फिर दुनिया में जाऊं और तेरी रज़ा के लिए फिर कत्ल किया जाऊं, फिर मैं दुनिया में जाऊं फिर तेरी रज़ा के लिए कत्ल किया जाऊं, यानी शहीद हो जाऊं बार बार। तो वो ऐसा अल्लाह तबारक तआला उसकी कोई ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं, ऐसा कोई उसको चीज़ महसूस होती है कि वो इंसान को वो बात ही नहीं भूलती, जब तक वो वहाँ पे रहता है उसको ये बात भूलती नहीं है कि अल्लाह की राह के अंदर वो कत्ल किया गया, वो वाला जो मौका है ना, वो बार बार उसके ऊपर आए। तो ये बात, व अन्नल्लाह, और अल्लाह नहीं है, ला युज़िउ, व अन्नल्लाह, और अल्लाह ला युज़िउ, नहीं ज़ाया करता है अजरल मुमिनीन, मोमिनों के अजर को। जज़ाकल्लाहु अहसन।